عن اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات بھیجیں محمد میں نے آپ حضرات کے سامنے آج کی شب سے بظاہر ماہ محرم کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ شب میں جو گفتگو شروع کی تھی اس میں گفتگو کا موضوع اور اس سے زیادہ گفتگو کا مقصد پیش کر دیا تھا، لیکن بہت سے لوگ ممکن ہے کل تشریف نہ لائے ہوں، اس لیے میں ان کی خدمت میں پھر دہرانا چاہوں گا۔ عام طور پر گفتگو اور مجلس یا محفل یا سیمینار جب ہوتا ہے تو اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا موضوع کیا ہے، آپ کس موضوع پر گفتگو کریں گے، کس موضوع پہ مجلس پڑھیں گے، کس موضوع پر سیمینار ہو رہا ہے۔ لیکن چند سال پہلے کی بات ہے، کسی عزادار کے گھر پہ مجلس تھی، تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ کس موضوع پر آپ گفتگو کریں گے، تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ موضوع کی اپنی جگہ حیثیت ہے، لیکن آپ کو مجھ سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کس مقصد کے لیے مجلس پڑھیں گے۔ موضوع پر گفتگو ہونا ایک اہمیت رکھتا ہے، بلا موضوع ادھر سے ادھر چھلانگیں مارتی ہوئی گفتگو کسی نتیجے تک نہیں پہنچتی ہے، جو آج کل کی خطابت میں کسی حد تک رائج ہو گیا ہے کہ کہاں سے شروع ہوئی بات کہاں ختم ہوئی، نہ سامعین کو پتہ چل سکا نہ خطیب کو معلوم ہو سکا۔ گفتگو یقیناً ایک موضوع پر ہونا چاہیے تاکہ کم از کم کسی ایک موضوع پر بات منتقل کی جا سکے اور کہی جا سکے، اور میں اپنے حقیر وجود کے ساتھ، بہت تھوڑے سے معلومات کے ساتھ، چھوٹے سے مطالعے کے ساتھ یہ کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو موضوع پر ہو اور موضوع سے ہٹا نہ جائے۔ لیکن میں پھر آپ سے عرض کروں گا، زیادہ اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ موضوع پر گفتگو ہو، اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ کس مقصد سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ منبر پر میں کس مقصد سے آیا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں، محمد و آل محمد علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، دلوں میں ان کی مودت کی روشنی کو بڑھا کے ان کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں زمانے کے حالات سے میری قوم دب نہ جائے، اس میں اتنا حوصلہ ہو کہ وہ ہر طرح کے حملوں کا مقابلہ کر سکے، اس لیے آیا ہوں، یا اس لیے آیا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میری مجلس میں نعرے لگیں، یا زیادہ سے زیادہ میری واہ واہ سبحان اللہ ہو۔ مجھے اس بات کا بھی یقین ہے
کہ اگر میں پیغام خدا پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اگر میں محمد و آل محمد کی باتیں سنانے کے لیے آیا ہوں، اگر ان کی سیرت کو منتقل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس کے بعد مالک کی طرف سے اہتمام ہوگا، وہ مجھے اس دنیا میں بے عزت نہیں ہونے دے گا۔ جن کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں وہ خود کریم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ اپنے دشمن کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے۔ تو پھر انشاءاللہ جہاں بن مانگے سائل آتا ہے تو اسے ہاتھ پھیلانے سے پہلے وہ مل جاتا ہے جو اسے چاہیے۔ ان کی بات پہنچانے کے لیے آیا ہوں، انہی کے حکم سے آیا ہوں منبر پر، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم ہماری باتیں لوگوں تک پہنچا دو، اس کے بعد ہماری باتیں خود اپنا کام کریں گی۔ موضوع کی اہمیت ہے لیکن اس سے زیادہ مقصد کی اہمیت ہے، اور میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، سب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی فرش عزا پہ آئے ہیں تو ذرا سوچ کے آئیے کہ آپ کس مقصد سے آئے ہیں۔ معاذ اللہ مزہ لینے کے لیے آئے ہیں یا نہیں اللہ کی رضا لینے کے لیے آئے ہیں؟ مزے والی مجلس الگ ہوتی ہے اور اللہ کی رضا والی مجلس الگ ہوتی ہے، اور میں پھر اس یقین کے ساتھ بات کہتا ہوں کہ جب آپ رضائے پروردگار لینے کے لیے آئیں گے تو آپ کو وہ یہاں سے بے کیف اٹھ کے نہیں جانے دے گا۔ تو موضوع میں نے اپنی گفتگو کا جو بھی قرار دیا ہے اس سے زیادہ مقصد کی اہمیت ہے۔ عزیزوں، ان 10 شبوں میں، 12 شبوں میں، جتنے دن یہ سلسلہ جاری رہے گا، اصل مقصد یہ ہے کہ اس وقت دنیا جن حالات کا شکار ہے، جو مسائل انسانیت کو درپیش ہیں، جن مشکلات کا سامنا یہ انسانیت کر رہی ہے، ان مشکلات کا حل کہاں ہے، تاکہ اسے تلاش کر کے ان مشکلات سے خود کو بھی نکالا جائے اور دوسروں کو بھی نکالا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو ڈھونڈتا کہیں ہے اور وہ چیز ہوتی کہیں اور ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا مسائل حیات کا حل وہاں تلاش کر رہی ہے جہاں اس کا حل نہیں ہے۔ میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے کہ انسان ڈھونڈتا کہیں اور ہے اور وہ چیز ہوتی کہیں اور ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ہم آئے مجلس پڑھنے کے لیے، جیب پہ ہاتھ مارا، دیکھا موبائل نہیں ہے، ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا، یہاں نماز پڑھی تھی دیکھا، وہاں کمرے میں بیٹھے تھے دیکھا، حالانکہ ہوا کیا تھا؟ یہاں اس حال میں، اس امام بارگاہ میں میں لے کے آیا ہی نہیں تھا۔ چارجنگ پہ میں نے جہاں قیام ہے میرا اپنے مہمان کے گھر میں چارجنگ پہ لگایا تھا، بھول کے وہاں چلا آیا ہوں، مجھے وہ یاد نہیں ہے۔ اب اس امام بارگاہ میں فرش پہ میرے ساتھ سب مومنین لگ گئے، مولانا کا موبائل کھو گیا، مولانا کا موبائل کھول گیا۔ آپ سب مل کے بھی اس پوری عمارت میں ڈیٹیکٹیو لے کے آ جائیں تو کیا ڈھونڈ کے پائیں گے؟ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ہے کہیں اور ڈھونڈا کہیں جا رہا ہے، نہیں ملے گا۔ حدیث قدسی کے کچھ جملے مجھے یاد آتے ہیں کہ میں نے کچھ چیزیں رکھی کہیں اور ہے اور یہ بندہ ڈھونڈتا کہیں اور ہے، تو اسے ملے تو کیسے ملے؟ اس میں بہت سے جملے ہیں جن کے اس وقت میری یادداشت میں ضروری ہے کہ سارے جملے آ جائیں، اور اگر میں ان سب کو تفصیل سے پیش کروں تو اصل گفتگو سے بہت فاصلہ ہو جائے گا، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حدیث قدسی کے جو فقرے مجھے یاد آ رہے ہیں اس میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ مالک کہتا ہے کہ یہ انسان مستغنی ہونا چاہتا ہے۔ اب میرے پاس اس سے ذرا آسان لفظ نہیں ہے، میں کہیں کہیں ممبر پہ آ کے سوچتا ہوں کہ پہلے کسی سے پوچھ لیا ہوتا تو حرج کیا تھا۔ یہ بھی ادب اس کریم نے اپنے تربیت کردہ ہادیوں کے ذریعے یہ تہذیب ہم کو سکھائی ہے، 2 تہذیبیں سکھائی ہے۔ تم سے جب کچھ پوچھا جائے اور تمہیں نہ آتا ہو تو صاف گوئی سے کہہ دو مجھے نہیں معلوم، اور جو بات تمہیں نہ آتی ہو وہ جس سے بھی تم دریافت کر سکو اس سے دریافت کر لو، اس میں اپنی بے عزتی نہ سمجھو۔ یعنی جہالت کے اقرار میں بھی بے عزتی نہیں ہے، جہالت کے مٹانے میں بھی بے عزتی نہیں ہے۔ آدمی جب جہالت کا اقرار کرے گا تو مٹانے پہ تو آ ہی جائے گا۔ تو استغنا، غنی ہونا، خود کفیل ہونا، یعنی آدمی دوسروں کا محتاج نہ رہے، اس کے پاس ایسے وسائل ہوں کہ کسی کا محتاج نہ رہے، غنی ہو جائے، مستغنی ہو جائے۔ پروردگار حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ انسان کثرت مال میں استغنا کو ڈھونڈتا ہے،
سمجھتا زیادہ مال ہوگا ملینر ہو جائیں گے بلینر ہو جائیں گے تو ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. کہا انسان کثرت مال میں استغنا کو ڈھونڈتا ہے، حالانکہ میں نے مال و دولت کی زیادتی میں استغنا نہیں رکھی ہے، میں نے تو قناعت میں استغنا رکھی ہے. قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ملے اسی کو کافی قرار دو. تو جب یہ مزاج پیدا کر لوگے تو کم سے کم بھی ملے گا تو کبھی دست سوال کسی کے آگے نہیں پھیلاؤ گے. اور اگر تم نے دولت کی کثرت میں اپنے استغنا کو سمجھا تو ہمیشہ اس کے بڑھانے کے چکر میں ہاتھ پھیلا رہو گے. اللہ نے رکھا کہیں ہے اور آدمی ڈھونڈتا کہیں ہے. کہا بہت سے میری بہنیں خاص کر کے سنیں، زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو فوراً ہمارے درمیان ایسے مرد بھی موجود ہیں ایسی خواتین بھی موجود ہیں. کہا 71 بار یہ پڑھیے اور 374 بار یہ پڑھیے اور یہ پڑھیے اور وہ پڑھیے اور وہ پڑھیے اور وہ پڑھیے. اس کو عربی میں کہتے ہیں، کہہ سکتا ہوں میں، قیل و قال. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ انسان دعاؤں کے قبول ہونے کو قیل و قال میں ڈھونڈتا ہے. اتنی بار یہ دہراؤ، اتنی بار یہ ورد کرو، اتنی مرتبہ یہ پڑھو. کہ یہ انسان دعاؤں کی قبولیت کو لفظوں کے دہرانے میں قیل و قال میں ڈھونڈتا ہے، حالانکہ میں نے دعا کی قبولیت کو رزق حلال میں رکھا ہے. کہ یہ انسان رفعت کو، بلندی کو، عظمت کو ڈھونڈتا ہے بڑے لوگوں کی دربار میں حاضری لگانے پہ. مجھے آپ کا حال تو نہیں معلوم اور اس ملک میں نے دیکھا بھی نہیں، لیکن اپنے ملک میں ہندوستان سے میرا تعلق ہے. جب کہیں مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو میزبان نے اگر پوری زندگی میں کسی لیڈر کے ساتھ کوئی تصویر کھنچوا لی ہے کہیں اتفاق سے، تو پہلے ڈرائنگ روم میں لے جا کے اس طرف میرا منہ کر کے مجھے بٹھایا جاتا ہے. میری پہلی نگاہ پڑ جائے کہ صدر جمہوریہ کے ساتھ ان کی تصویر لگی ہے، ان کی وزیر اعظم کے ساتھ تصویر لگی، چاہے وہ آن جہانی ہو چکے ہوں. یعنی انسان، حدیث قدسی کا جملہ دہرا رہا ہوں، انسان عزت و رفعت کو حکام کے درباروں میں حاضری میں ڈھونڈتا ہے. مالک کہتا ہے جبکہ میں نے عزت اور اسٹیٹس یہاں رکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو انسان کی عزت کو رات کی تاریکیوں میں پروردگار کی بارگاہ کی حاضری میں رکھا ہے. کہ یہ آدمی سربلندی کو، اونچا ہونے کو، بڑا ہونے کو ڈھونڈتا ہے غرور میں، غرور اور تکبر میں ڈھونڈتا ہے. بڑی گاڑی، اچھی گاڑی، قیمتی گاڑی خرید لی، اچھی کوالٹی گھڑی خرید لی تو مستقل. مجھے دکھانے میں کوئی حرج نہیں، 54 کی گھڑی ہے. اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مسلمان کی گھڑی ہے، مومن کی گھڑی ہے. آپ یہاں آئے، آپ نے اس کا سوئچ چینج کیا، سٹی چینج کر دیا، اوقات نماز یہ بتائے گی، قبلہ یہ بتائے گی، چاند کی تاریخ یہ بتائے گی. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس گھڑی کا کوئی ایجنٹ بن گیا ہوں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہ نے رکھا کہیں ہے اور یہ آدمی ڈھونڈتا کہیں اور ہے. اللہ کہتا ہے یہ انسان غرور اور تکبر میں عزت و سربلندی کو ڈھونڈتا ہے، حالانکہ میں نے غرور اور تکبر میں اور اکڑ میں عزت و سربلندی کو نہیں رکھا ہے، میں نے تواضع اور انکساری میں انسان کی عزت کو رکھا ہے. جتنا انسان اونچا اٹھتا چلا جائے گا، ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات اس سے بہتر طور پہ بھیج دیں محمد و آل محمد. کام کی باتیں ہیں، یاد آ گئی اس لیے میں نے آپ کے سامنے روایت کے کچھ حصے دہرا دیے. یہ انسان غرور اور تکبر میں بڑے پن کو ڈھونڈتا ہے، حالانکہ اللہ کہتا ہے میں نے رفعت و عزت تکبر میں نہیں رکھی ہے، میں نے تواضع اور انکساری میں عزت رکھی ہے انسان کی. تم جتنا لوگوں کے سامنے جھکتے چلے جاؤ گے، اللہ تمہیں اتنا ہی بلندیاں دیتا چلا جائے گا. تو آدمی کہیں چیز کہیں ہوتی ہے اور ڈھونڈتا کہیں اور ہے. مسائل حیات، زندگی کی چھوٹی سی سطح سے لے کے میاں بیوی کے رشتے سے، جس سے سارے رشتے وجود میں آتے ہیں، ہسبینڈ اور وائف کا پہلا رشتہ ہے. پہلے جناب آدم اور جناب حوا پہلا وجود ہیں جو میاں بیوی تھے، پھر ان سے نسل آگے بڑھی، بیٹا بیٹی، پوتے پوتی، نواسے داماد، پھر یہ ذات اور وہ ذات. تو انسان کو
مشکلات کا سامنا ہے. ان مشکلات کا شکار فیملی لائف سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک قدم قدم پہ انسان مشکلات کا شکار ہے, مسائل کا شکار ہے. کل میں نے ان 2-4 باتوں کا تذکرہ کیا تھا. ان کا حل ہر آدمی اپنی اپنی جگہ ڈھونڈ رہا ہے, مگر پروردگار عالم نے جو انتظام کیا ہے کہ ان مشکلات اور مسائل سے کیسے نکلو گے, وہ انتظام اللہ کی طرف سے یہ تھا. کل میں نے حدیث پڑھی تھی, آج پھر پڑھوں گا اور روز دہراتا رہوں گا. ہمارے سارے مشکلات اور ہمارے سارے مسائل کا حل کہاں ہے؟ حل ہے پیغمبر کے اس ارشاد میں جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. پیغمبر کہہ رہے ہیں دو برابر کی قیمتی چیزیں, دو برابر کے ہدایت کرنے والے چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت و اہل بیت. جب تک ان سے وابستہ رہو گے گمراہی کا شکار نہیں ہوگے. یہ مسائل و مشکلات گمراہی کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں. اور گمراہی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے پیدا ہو رہی, پیغمبر نے نسخہ بتایا تھا, قرآن و اہل بیت سے وابستگی. زندگی کے مسائل کا حل قرآن و اہل بیت سے وابستگی میں ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام. ہم سے جہاں جہاں غلطی ہو رہی ہے اس کی وجہ کے بعد وجہ کے بعد وجہ ڈھونڈتے ہوئے چلے جائیے تو آخر میں پتا چلے گا یا قرآن کے کسی حکم کی مخالفت کر رہے ہیں جس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں, یا اہل بیت کے سیرت کی مخالفت کر رہے ہیں جس سے. میری بات ابھی سب کے ذہن قبول نہیں کریں گے لیکن انشاءاللہ قبول کریں گے, دھیرے دھیرے قبول کریں گے. ہماری ساری زندگی کی ساری مشکلوں کا حل قرآن و اہل بیت سے وابستگی میں ہے. آپ کہیں گے تعلیم میں ہے, میں کہوں گا تعلیم کی راہ بھی تو یہی دکھا رہے ہیں. آپ کہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے برتاؤ میں ہے, میں کہوں گا محبت کا برتاؤ کرنا یہی تو سکھا رہے ہیں. جہاں جہاں آپ قرآن و اہل بیت, جہاں جہاں مشکلات کا حل ڈھونڈیں گے آخر میں حل نکلے گا اہل بیت سے وابستگی میں. اور مشکلات اس لیے شروع ہوئی ہیں کہ یا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا وہاں پر, یا ہم نے اہل بیت کے دامن کو اس زندگی کے اس مسئلے میں چھوڑ دیا ہے. ان سے وابستگی رہتی تو ان مسائل اور مشکلات کا شکار انسانیت نہیں ہوتی. آج پوری زمین پر عدل کا نظام قائم ہوتا, آج پوری زمین پہ راحت اور چین اور سکون اور امن کا وجود ہوتا. یہ امن اور چین اور راحت اور سکون اور اطمینان, یہ جتنی چیزیں انسانیت سے چھینی ہیں, ان سب کے پیچھے بنیادی بات یہ ہے قرآن چھوٹ گیا ہے, اہل بیت چھوٹ گئے. میرے عزیزو, اب میں اسی بنیاد پر آپ کی خدمت میں مسائل حیات کو پیش کرتے ہوئے ان کے حلوں کو جو مذہب ہمیں سکھا رہا ہے, جو قرآن و اہل بیت سکھا رہے ہیں, اپنے نوجوان نسل کی خدمت میں کم سے کم اس کو پیش کرنا چاہوں گا. یہیں پر ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں, ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اس قرآن کو بھی ہماری ہدایت کے لیے بھیجا, اہل بیت کو بھی ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. ہمارا برتاؤ قرآن کے ساتھ کیا ہے, ہمارا برتاؤ اہل بیت کے ساتھ کیا ہے, اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے, جائزہ لیتے رہنا چاہیے. جائزہ لینا ہی نہیں چاہیے بلکہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے. زندگی جمود کا نام نہیں ہے, زندگی اتھل پتھل کا نام ہے, زندگی سکوت کا نام نہیں ہے, زندگی متحرک رہنے کا نام ہے. تو جب آدمی چلے گا تو کبھی قدم زمین پہ پڑیں گے سیدھی جگہ پہ, اور کبھی کہیں ٹھوکر بھی کھا سکتا ہے. تو ان تمام معاملات میں ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے قرآن و اہل بیت سے ہماری وابستگی بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے, گھٹ رہی ہے کہ بڑھ رہی ہے. میرے عزیزو, اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے آج یہاں سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت, قرآن سے ہمارا رشتہ کیا ہے. قرآن مجید کا رشتہ سمجھنا ہدی للناس تو ہے ہی ہے قرآن, مگر اسی قرآن میں قرآن کے بارے میں پیغمبر کی زبان سے ایک شکوہ ہے. میدان قیامت میں شکوہ کریں گے پیغمبر. کس کا شکوہ کریں گے؟ اپنی امت کا. کس سلسلے میں گئے؟ قرآن کے بارے میں. روایت نہیں ہے, آیت ہے.
آیت ہے قرآن مجید کی کہ میدان قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پیغمبر فرمائیں گے یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے مالک، اے میرے پالنے والے، میری قوم نے اس قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آج دیکھ سکتے ہیں قرآن کس لیے آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا ھدی للناس، ھدی للناس بن کے آیا ہے، لیکن ہمارے پاس قرآن کے وجود کا کیا اہتمام ہے اور کیا اس کا استعمال ہے۔ بیمار ہوا، شفا کے لیے سورے پڑھے جائیں گے۔ دم نہیں نکل رہا ہے، آسانی سے دم نکل جائے اس لیے سورہ یاسین پڑھا جائے گا۔ قبر پہنچیں گے، سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ان میں سے کچھ غلط ہے، یہ سب صحیح ہیں، یہ سب صحیح ہیں، لیکن مسافر جانے لگا، مسافر کو قرآن کے نیچے سے گزارا جائے گا، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، مجھے تو مذہب میں کہیں ڈھونڈے نہیں ملا۔ خالی قرآن کو سر کے اوپر، بلکہ میں تو کہوں گا اوپر سے گزر گیا قرآن، اوپر سے نہ گزرنے دو قرآن کو۔ قرآن کو اپنے وجود میں اتارو، اپنی فکروں میں اتارو، اپنے ذہن میں اتارو، اپنی زندگی میں اتارو۔ قرآن کو انٹچ کر کے اوپر کر دیا، ٹچ اتنا اونچا ہے کہ ہم اسے طاقوں پہ رکھا ہوا ہے، بس چوم لیتے ہیں، آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ لیکن پیغمبر شکوہ کر رہے ہیں ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اور دوسری شکایت اہل بیت کی ہے، حدیث میں ہے کہ پیغمبر کے اہل بیت بھی شکوہ کریں گے، پروردگارا انہوں نے ہمیں بے وطن کیا، انہوں نے ہمیں وطن سے نکالا، انہوں نے ہمیں قیدی بنایا، انہوں نے ہم پر ظلم و ستم کیا۔ ٹھیک ہے وہ ہمارے آپ کے خلاف گفتگو نہیں، ہم اس جرائم کے شکار نہیں ہیں، لیکن میرے عزیزو اتنا تو مجھے کہنے ہی دیجئے کہ اگر وہ بے وطن کیے گئے تھے تو پھر ان کے وجود کا فائدہ ہم اس طرح سے حاصل کرتے کہ ان کی حکومت ہمارے دلوں پہ بھی ہوتی اور ہمارے دماغوں پہ بھی ہوتی۔ صرف دلوں اور دماغوں پہ ان کی حکومت نہ ہوتی، ہماری زندگی پر ان کی حکومت ہوتی۔ میں نے قیمتی جملے آپ سے کہے ہیں، اہل بیت کی حکومت ہمارے دلوں پہ ہے، ان سے محبت ہے ہمیں، لیکن کتنا ہمارے دماغوں پہ ہے، کتنی ہماری فکروں پہ ہے، اور کتنا ہماری عملی زندگی میں ہے۔ آئیے ہلکا سے جائزہ اہل بیت سے وابستہ رہ کے گمراہی سے بچنے کا جو نسخہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اس سلسلے میں ایک ہلکا سے تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں۔ آج دن میں ایک مجلس ہوئی تھی مختصر سی، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے فرض اور ایک ہے حق۔ اللہ نے جس پر جتنا بڑا فریضہ رکھا ہے اسی اعتبار سے اس کو حقوق بھی دیے۔ ایک رشتہ ہے حق و فرض کا، تنہا حق اللہ نے کہیں نہیں رکھے اور تنہا فرائض اس نے کہیں نہیں رکھے۔ جتنے فرائض ڈیوٹی رکھی اس اعتبار سے اس کا حق بھی رکھا، اور جس کو جتنے حقوق دیے ہیں اسی اعتبار سے اس کے فرائض بھی معین کیے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں ان کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں اور ہمارے اوپر فرائض کیا ہیں اہل بیت کے سلسلے میں، اس کی مختصر سی فہرست میں سب نہیں گنا سکتا، باقاعدہ علماء نے اس کی کتابیں لکھی حقوق اہل البیت کے نام سے۔ اہل بیت کے حقوق، ہم ان کے غلاموں پر، ان کی کنیزوں پہ کیا کیا حقوق ہیں، ایک تفصیلی ہے چیزیں، لیکن میں اس میں سے چند منتخب باتیں سمیٹ کے آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، ایک بات ہمارا بچہ جانتا ہے کہ اہل بیت کا ایک حق کیا ہے ہمارے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اہل بیت کا حق یہ ہے کہ ہم ان سے مودت کریں۔ یہ پڑھ کے، یہ سن کے ہم سب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کرم پروردگار ہے کہ یہ حق ہم ادا کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، صرف یہی حق نہیں ہے، مودت کی منزل تک پہنچنے کے لیے ان کی معرفت حاصل کرنا پڑے گی۔ ایک حق مودت ضرور ہے، محبت ضرور ہے، لیکن ان کی محبت دلوں میں پیدا کیسے ہوگی؟ جب انہیں پہچانیں گے تبھی تو پیدا ہوگی، اور جو جتنا پہچانے گا اتنی محبت اس کے دل میں بڑھے گی۔ ان کی انسان کمال کو پسند کرتا ہے، انسان خوبیوں کو پسند کرتا ہے، وہ مجموعہ تھے کمالات کا، کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان کے نزدیک رہی ہو، اور کوئی خوبی اور کمال ایسا نہیں جس سے وہ دور ہو۔ آیت تطہیر اس کی گواہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت تطہیر
کیا کچھ بارڈر بن گئے ہیں کہ یہاں تک کہ بیٹھے ہوئے لوگ صلوات بھیجیں گے اور یہاں کے بعد والے اگلی ٹیم میں ہیں؟ یہ بھی ٹیم بن گئے. آئے تطہیر کے الفاظ پہ غور کریں. اللہ پہلے یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت سے ہر برائی، ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر خرابی، ہر خامی دور ہے، اور ہر کمال، ہر اچھائی، ہر نیکی اہل بیت میں موجود ہے. برائیاں دور ہیں، خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں. یہ انسان کمال پسند ہے، یہ انسان اچھائی کو پسند کرتا ہے، جس چیز کو بھی اچھا سمجھنے لگے. یہ بھی کہے کہ نہیں یہ برا ہے اور پھر اس سے محبت کرے، اسے چاہے. آدمی یہ نہیں کرتا. جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو اچھا سمجھ کے پسند کرتا ہے. کمال کو بے کمال بھی پسند کرتے ہیں. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک چور پکڑ کے لایا گیا، تو اس سے بحث، جب اس سے تفتیش شروع ہوئی تو اس سے کہ پولیس افسر نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ تم نے چوری کی ہے یا اکیلے کی ہے یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ تو اس نے کہا صاحب میں نے اکیلے یہ کام کیا. کہا کیوں؟ کہا صاحب زمانہ اتنا برا ہو گیا ہے کہ کوئی ایماندار ملتا ہی نہیں. خود چوری کر کے آئے ہیں لیکن زمانے کا شکوہ کیوں کر رہے کہ کوئی ایماندار ملتا نہیں. یعنی ان کی نگاہ میں یہ خود بے ایمان ہے، لیکن قدر کس کی ہے؟ بے ایمان کی نہیں ہے، ایماندار کی قدر ہے. یعنی انسان کمال پسند ہے، خوبیوں کو پسند کرتا ہے. جہاں علم دکھائی دیا، اگر علم کو کمال سمجھتا ہے وہاں جائے گا. کسی کے پاس کوئی کمال سمجھتا ہے خطابت کو، جہاں خطابت دکھائی دے گی اس کے پاس جائے گا. کوئی شاعری کو کمال سمجھتا ہے، جہاں شاعری دکھائی دے گی اس کے پاس جائے گا. کوئی دولت کو کمال سمجھتا ہے، دولت کما لینے کو، تو جہاں دولت دیکھے گا اس سے قریب ہونے کی کوشش کرے گا. انسان کمال کو پسند کرنے والا ہے. تو میرے عزیزو، اہل بیت کی محبت آئے گی تو کیسے؟ جب ان کے کمالات اور فضائل کو معرفت آدمی حاصل کرے گا، اور جو جتنا معرفت بڑھاتا چلا جائے گا اتنی اس کی مودت و محبت بڑھتی چلی جائے گی. معرفت سے سفر شروع ہوتا ہے. حقوق اہل بیت میں پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں، یہ ہے علم. پھر ان کو جان کے پہچانیں، یہ ہے معرفت. جب علم و معرفت کے زینے چڑھ چکیں گے تب مودت کی اونچائی پہ پہنچیں گے. جب ان کو جان لیں گے، ان کو پہچان لیں گے کہ ان کے گھر میں بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، دروازے سے سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. ان کے میدان جنگ میں برستے ہوئے تیروں میں بھی اول وقت نماز ادا کرتے ہیں، مصلی بچھا کے ادا کرتے ہیں. جب خوبیاں اور کمالات سامنے آئیں گے کہ گفتگو جب مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں مناجات کے لیے، نماز کے لیے، تو ان کے پیروں سے تیر تک کھینچ دیا جائے انہیں خبر نہیں ہوتی. جتنی جتنی معرفت بڑھے گی اتنی اتنی مودت بڑھے گی. مودت اور محبت اہل بیت سے توجہ رکھیں گے. آج شاید میں صرف اتنی بات آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں. میرے عزیزو، مودت و محبت اہل بیت کا ایک حق ہے ہمارے اوپر، لیکن آخری حق نہیں ہے. اس کے بعد کم سے کم 2 اور حق ہیں. میرا ہر بھائی اور میری ہر بچی اور بیٹی اور بہن یہاں سے پوری توجہ دے. ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں اپنے اپنے پیمانے پر. جتنا علم ہے، جتنی معرفت ہے، اتنی محبت ہے. اچھا، اللہ نے اس محبت کا مطالبہ کیوں کیا؟ جبکہ پورے قرآن مجید میں سارے انبیاء کی زبان سے یہی دیکھنے کو آتا ہے، ان اجریہ الا علی اللہ. یہ جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں، دین پہنچا رہے ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جیسے اس وقت آپ میرے جیسے ان پڑھ کی، جسے بولنے کا سلیقہ نہیں، اس کی مجلس سننے کی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں. تھوڑی بہت مشکل کم کرنا تو ایک آدھ صلوات بھیجتے رہیے خود ہی. ہر نبی نے کہا ان اجریہ الا علی اللہ، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، جو لینا ہے اللہ سے لینا. جو نبیوں میں سب سے بڑا، جو رسولوں میں سب سے بڑا، جو سید کائنات، اس سے کم مرتبے والے نبی کہہ رہے ہیں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ سے لینا جو لینا. اور یہ کہہ رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے اپنی تبلیغ کا اجر تم سے یہ لینا ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. مطالبہ محبت پیغمبر نے کیوں کیا، اللہ نے کیوں کروایا؟
میرے عزیزوں، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں بات کہی ہے، اس کی ذرا سے وضاحت کرتا ہوں. اس بات کو ہم سب پوری طرح سے محسوس کر سکتے ہیں کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے، آدمی جب کسی سے مودت کرتا ہے تو اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. ایک سوز خان سوزخانی کرتا ہے، ایک مرثیہ خان مرثیہ خانی کرتا ہے، تو اگر اس کے سامنے کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جس کو وہ اپنے فن کا، ہنر کا استاد مانتا ہے، تو وہ اس جیسے نوحے کو پڑھنا چاہتا ہے. ہمارے درمیان کتنے بچے ہیں جو مجالس نوحوں کے کیسٹ سنتے ہیں، انہیں جو نوحہ جس کا لہجہ اچھا لگتا ہے اس میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، اس رنگ کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جس سے محبت ہوتی ہے، محبت کرنے والا اس کے رنگ کو اپنانے کی کوشش کرتا. میں خطیب بننے کی کوشش کر رہا ہوں، عمر گزر گئی، نہیں بن پایا، اب کیا بنوں گا؟ میرے عزیزوں، لیکن میرے بھی کچھ آئیڈیل ہیں. اگر غلام عسکری مجھے پسند تھے ہندوستان کے خطبہ میں، اگر علامہ ذیشان حیدر جوادی پسند تھے، تو میں ان جیسی کوشش کروں گا، ان جیسی مجلس پڑھنے کی، ان جیسا لہجہ اپنانے کی. تو جس سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے اہل بیت سے مودت و محبت کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ تم ان سے محبت کرو گے تو ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو گے. جب دیکھو گے کہ راتوں کی تاریکی میں ان کے گھروں سے رات بھر اللہ اکبر کی آوازیں آتی ہیں، وہ برستے ہوئے تیروں میں مسلح بچھا دیتے ہیں، تو کم سے کم تم مسجد کے پرسکون ماحول کے نمازی بن جاؤ گے. جب تم دیکھو گے کہ ان کے گھر میں بچے بیمار ہو کے کمسن بچے شفا یاب ہوتے ہیں، بیماری ختم ہوئی ہے، کمزوری باقی ہے، گھر کے بزرگوں نے نظر کر لی ہے روزے کی، یہ بھی اس میں شامل ہو گئے، دروازے پہ سائل آ کے آواز دے رہا ہے، یہ اٹھا کے پانی سے افطار کر کے اگلے دن پھر روزہ رکھ رہے ہیں، مگر سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دے رہے ہیں. جب تم دیکھو گے کہ ان کے گھر میں روز نہیں، روز ہی کوئی نہ کوئی دروازے پہ آ کے کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں نمونے دیکھنے کو ملیں گے کہ جو کچھ ان کے گھر میں ہے اس کا آدھا کبھی انہوں نے راہ خدا میں تقسیم کر دیا، کبھی پورا سب کا سب راہ خدا میں تقسیم کر دیا. تو جب تم دیکھو گے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب راہ خدا میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو کم سے کم اتنا احساس تو تمہارے اندر پیدا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں جو روزی دی اس سے ہم نے اپنی زندگی بسر کی، با اطمینان زندگی بسر کی. اب اللہ کی طرف سے روزی میں وسعت کے ساتھ برکت مل گئی، اب کچھ بچ گیا ہے تو اس سے ہم خمس نکال دیں. جب تم دیکھو گے کہ یہ ان کی شخصیتوں کو کہ 20 حج کرتے ہیں یہ پیدل سفر کر کے، دوسرے امام کی سیرت میں اور امام کی سیرت میں بھی ہے، لیکن 20 حج دوسرے امام حضرت حسن مجتبی علیہ السلام نے کیا. پاپیادہ مدینے سے مکے تک پیدل سفر فرماتے تھے. تو جب تم دیکھو گے کہ اس ماحول میں، اس تکلیف دہ ماحول میں بھی انہوں نے 20 حج کیے ہیں، تو آج کی سہولت بھری زندگی میں کم سے کم تم ایک واجب فریضہ حج تو ادا کر لو گے. تو ان سے مودت کا مطالبہ، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ان سے مودت